اور آپ دیکھو کہ اگر آپ سچے ہو، سچا درجوں کے قائل، اولیاء کرام کے قائل، پیغمبروں کے ماننے والے، تو آپ کی تمام محبت کے تمام اسماء زندگی کے پار ہیں. آپ کے تمام جو اسماء ہیں محبت کے زندگی سے اس پار ہیں. آپ جب درود شریف پڑھتے ہو تو سارے پیغمبر اس پار ہیں، ولی اس پار ہیں، آپ کے دادا اس پار ہیں، نادا اس پار ہیں، بزرگ اس پار ہیں. تو وہ جتنے بھی بزرگوں کا نام لیتے ہو وہ سارے یہ سفر طے کر چکے ہیں. تو گویا کہ یہ جھوٹا فقیر ہوتا ہے جو یاد کرتا ہے اس پار والے لوگوں کو تو کب تک یار ہے، وہ جو فقیر ہے. وہ فقیر نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے. کہتا ہے کہ میں دادا صاحب کو یاد کرتا ہوں، بڑی محبت ہے. دادا صاحب کہتے آ جاؤ میرے پاس. کہتے یہ آنا تو نہیں ہے میرے تو بڑی مشکل بات ہے. یہ جھوٹی یاد ہے. تو گویا کہ جس آدمی کی یاد کے تمام عنوانات اور اس کے یرت کے تمام عنوانات زندگی کی حد سے پار ہو اور پار جانا چاہے وہ جھوٹا ہے. اس لیے آپ دیکھو کہ آپ کلمہ پڑھتے ہو محبت سے اس پار، بزرگوں کو یاد کرتے ہو اس پار، صحابہ کرام سب اس پار، آپ رشتے داریاں اس پار، محبت نامے اس پار، محبوب اس پار، اور والدین اس پار، دادا جان اس پار، ہر شاعر اس پار، پیر فقیر ولی سارے جلوے اس پار. تو تسی ادھر کدھر رہنا چاہتے ہو؟ لہذا یہ جدائی ہے، زندگی فراق ہے. موت کی مثال کہا گیا، اور زندگی کو فراق نہیں کہا، موت کو مثال کہہ کے زندگی کو فراق ہی کہہ دیا، لیکن زندگی کو فراق نہیں کہا. کمال سے ہے جس نے موت کو مثال کہا وہ تو بڑی کمال کی بات کی ہے. موت مثال ہے، اس مثال کا فراق کیا ہے؟ یہ تو مثال ہے، فراق کیا ہے؟ کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا ہے. تو فراق تو زمین میں بتائیے. وہ کہ زندگی فراق تو ہے لیکن فراق میں بھی مثال لیتے رہتا ہے. کمال کیا ہے؟ اس لیے موت مکمل مثال ہے اور زندگی میں مثال ہوتا ہی رہتا ہے. اس لیے زندگی پہ فراق نہیں کہہ سکتے. زندگی داستان ہے اور فراق کی، لیکن اس میں مثال ہوتا ہی رہتا ہے. لہٰذا زندگی میں گاہے گاہے مثال ہوتا ہے، موت میں ہم وقت مثال. اس لیے موت کو مثال کہا ہے اور زندگی کو فراق نہیں کہا، حالانکہ فراق ہے. اس لیے نہیں کہا کہ اس میں آتا رہتا ہے. تو یہ بڑی احتیاط سے مثال کے لفظ لائے موت کو، زندگی کو فراق تاکہ سمجھ آ جائے کیا ہے. تو اللہ کے ان کے بڑے احسانات ہیں. اور ہم لوگ ہمارا تو مطلب یہ کہا ہے کہ خوشی آئے اللہ کے نام لو، غم آئے اللہ کا نام ہو. تو بندہ مر گیا پہ کیا جائے اللہ کے نام لے کے سبحانک اللہ مشہور کر دو. تو ابھی تو ہر حال میں مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے. تو کوئی بھی حالت ہو ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. جو اب ہے نا کہ وہ لوگ جو ہے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اس کا کربت ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کربت ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. کچھ حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کچھ چلا جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم ہر حال میں لگے، ہر حال میں ہم حال اللہ کا ہو جانا، یہ اس کا تصور غم میں ہوتا ہے. اس کو یہ کہتے ہیں غم والے لوگ جو ہے نا کہہ رہے اس کے بارے کے ایک مصرع آپ کو دلاتا ہوں کہ یہ بے کیف کبھی وادی غم ہونے سے کی. یہ غم جو ہے نا، غم والا انسان کبھی بے کیف نہیں ہوگا. اس میں کیفیت رہ سکتی ہے، ہمیشہ رہے گی. اور یہ غم جو انسان دنیا کے اندر ایک مسافر کی شکل اختیار کرتا ہے، اور یہ اللہ تو حکم ہے جو تمہارے لیے یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. اور یہ مسافر خانہ کب سمجھ آتا ہے؟ جب آپ کو غم ملے. یہ سرائے فانی کب سمجھ آتی ہے؟ جب ساتھی نہ رہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سرائے خانہ ہے اور وہی ماحول ہے، وہی حال ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. کہ یہ انسان کو ضرور سمجھ آتی ہے. بات ہے نا جبھی صاحب. اس لیے دعا کرو کہ اللہ کریم جو ہے ہمارے ساتھ جو بھی مہربانیاں کر رہا ہے ہمیں ان مہربانیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ملے، تاکہ ہم اللہ کی کاموں کی مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ضروری بات ہے.